اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم میاں احسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ شوگر، ہر کوئی بندہ پریشان ہے تقریباً، آپ سمجھیں تو پاکستان میں 20%، 100 میں سے 20 بندوں کو شوگر ہے اندازے کے مطابق، اور اس کا ٹریٹمنٹ ڈاکٹروں کے پاس، حکماء کے پاس، ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں ان کے پاس کوئی مؤثر نہیں ہے، لیکن کوئی خاص تحقیق تو خیر ایلوپیتھک نے کافی کوشش کی، لیکن طبی طور پہ یا ہومیوپیتھک کے لحاظ سے کسی نے کوئی تحقیق نہیں کی کہ یہ مرض کس وجہ سے ہے، اس کا سدباب کیسے ہوگا، اس کو کنٹرول یا ختم کیسے کیا جائے گا۔ ایلوپیتھک نے یہ جرات کی ہے کہ اس کو کنٹرول کیا جائے، لیکن ختم نہیں کیا جا سکتا اس کو ایلوپیتھک کے حساب سے۔ طبی لحاظ سے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ بندے کو سٹارٹنگ میں 2-3 مہینے تک اگر شوگر رہی ہے یا ہفتہ 10 دن میں پتہ چلتا ہے کہ مجھے شوگر ہے، تو وہ کسی اچھے طبیب کے پاس جاتا ہے، وہ اس کی تشخیص کرے تو یہ 1 ہفتہ 10 دن کے علاج سے شوگر ٹھیک ہو جاتی۔ تقریباً آپ سمجھیں کہ جن بندوں کو شوگر ہے، فرض کریں 100 بندوں کو شوگر ہے، 100 میں سے 60% بندوں کو حقیقی شوگر نہیں ہوگی۔ صرف شوگر کی 3 اقسام ہیں، میں اقسام کی بات کروں تو شوگر 3 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے معدی شوگر، یعنی کہ معدے کے بگاڑ کی وجہ سے شوگر جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اس میں ہوتا ہے کہ معدے کے اندر تسکین آ جاتی ہے، معدے کے اندر متعفن پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے کبدی شوگر، یعنی کہ جگر کی خرابی کی وجہ سے شوگر لیول یا لبا جو ہے وہ افیکٹ ہو جاتا ہے۔ لیور کے فلٹریشن جب متاثر ہوتی ہے تو لبا جب متاثر ہوتا ہے، اصل میں یہ شوگر جو ہے نا گردے کے متاثر ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ویسے اس کا نام کبدی شوگر رکھ دیا گیا، لیکن اصولی طور پہ گردے کی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور حقیقی شوگر جو ہے وہ ہوتی ہے دماغی شوگر، اور وہ اصل شوگر ہے جس کا علاج ابھی تک کوئی نہیں ہے۔ ہاں، اس کو طبی طور پہ کنٹرول کرنے والی دوائیاں ہیں، جو مطلب کڑوے بیج ہیں یا کچھ چیزیں ایسی ہیں